ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله إني أستغفر في اليوم 70 مرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے. اس کے اندر نیکی کا مادہ بھی ہے، بدی کا مادہ بھی ہے. نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی، سیئات اور حسنات، معروفات و منکرات، یہ تمام مادوں سے انسان مرکب ہے، بنا ہوا ہے. فرشتوں کی طرح حسنات ہی حسنات نہیں کہ ان سے کبھی گناہ سرزد ہی نہ ہو. شیطان کی طرح سیئات ہی نہیں کہ ان سے کبھی خیر کی امید ہی نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ سراپا شر ہی شر بن کر رہ جائے، سراپا خیر ہی خیر بن کر رہ جائے. اس طرح کا حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس بندے کو کبھی نہ کبھی غلطی کا احساس بھی ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، مجھ سے یہ چوک ہوئی، مجھ سے یہ بھول ہوئی، مجھ سے یہ بہت بڑا اللہ کا حق، بندوں کا حق پامال ہوا. یہ احساس اس بندے کو کبھی نہ کبھی ہوتا ہے. اگر یہ احساس ہو گیا، یوں سمجھو اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت نصیب ہوئی. اگر یہ احساس ہی نہیں ہوا، شر پر شر، شر پر شر، شر پر شر کرتا رہا، آخری دم تک بھی اسی حال میں رہا اور مرا. جیسے دنیا کے بڑے بڑے شر پسند لوگ گزرے ہیں، حامان و شداد و نمرود، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، اور ان کے تابع دار جن کو زندگی میں کبھی اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں ہوا. گھمنڈ، انتہائی گھمنڈ.
اور یہ گھمنڈ لے جا کر تباہی تک پہنچا دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے احساس کے لیے روزانہ اذان دلواتا ہے۔ ارے اللہ کے بندو سن رہے ہو کیا کہہ رہا ہے؟ تم بڑے نہیں ہو، تمہارا سوچ بڑا نہیں ہے، تمہارے فیصلے بڑے نہیں ہیں، تمہارے جذبات بڑے نہیں ہیں، تمہارا خیال بڑا نہیں ہے، اور تم ہرگز بڑے نہیں ہو۔ یہ دماغ سے نکال دو، میں بڑا میں بڑا میں بڑا نکال دو۔ جب تمہارے دماغوں میں بڑا آ جاتا ہے تو اس وقت میں تم کسی کی سنتے نہیں، کسی کی مانتے نہیں، کسی کو دیکھتے نہیں، کسی کے بارے میں تصور کرتے نہیں، تمہارے اندر انانیت بڑھتی چلی جائے گی، جیسے شر پسندوں میں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور اسے کہا جاتا ہے بھائی ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، لیکن وہ کرتا ہے۔ ارے بھائی ایسا مت بولو، پھر بھی بولتا ہے۔ ایسا مت سوچو، پھر بھی سوچتا ہے۔ تمہارا یہ سوچنا غلط ہے، پھر بھی وہی کرے گا جو اس کے من میں آئے گا۔ پھر ہم تو یوں سمجھیں گے ارے بھائی اس کو اذان سن کر اصلاح نہیں ہوئی، جمعے کے دن پا کر اس کا دماغ نہیں بدلا، نصیحتیں سن کر اس کے حالات نہیں بدلے، عید کا دن اس کے جذبات نہیں بدلے، اور اس پر اللہ بیماری کے ذریعے سے اس کی اصلاح کی، اس کی تنبیہ کی، اور اس کی نصیحت حاصل کرنے کا ایک موقع اللہ عنایت فرماتا ہے، پھر بھی بیمار ہونے کے باوجود یہ نصیحت حاصل نہیں کیا، اور اس کے داڑھی میں، اس کے بالوں میں سفیدی اللہ لا کر اسے بتا رہا ہے ارے بھائی تجھے تو جلدی جانے کا ہے، پھر بھی یہ سدھرا نہیں، تو پھر یہ فیصلہ کیا جائے گا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے مہر مار دیا آنکھوں پر، دل پر، کانوں پر، اللہ نے مہر مار دیا۔ اور اللہ جس پر مہر مار دیتا ہے انہیں سدھرنے کا نہیں، حالات پر حالات آئے سدھرے گا نہیں، موت کے واقعات دیکھے سدھرے گا نہیں، اللہ اس سے عاجز بنائے گا سدھرے گا نہیں، اللہ اس کو بیمار بنائے گا سدھرے گا نہیں، اللہ اس کی اولاد کو چھینے گا سدھرے گا نہیں، اللہ اس کو نقصان دے گا سدھرے گا نہیں، اللہ اس کو چھوٹی موٹی تکلیفیں اور نقصانات اور مقروض بنائے گا تب بھی سدھرے گا نہیں، تو پھر کیا کہنا ہے؟ اس کو تو اللہ کے حوالے کر دیا جائے گا، تو جانے تیرا اللہ جانے۔ اسی لیے حضور کو کہا گیا انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، حضور ان لوگوں کو نصیحت کر دیجئے بھائی ایسا کرو، بھائی ایسا کرو، بھائی ایسا کرو، بھائی ایسا کرو، نصیحت کرو، آپ ان پر مسلط مت ہو جائیں گے۔ بولنے کا بول ڈالو، بس آپ کا کام ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سرکار نے فرمایا ہمارا کام، اللہ نے تمام نبیوں کا قول نقل کیا ہے، ہمارا کام صاف صاف پہنچا دینا۔ یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، اللہ کی بات صاف صاف پہنچا دینا، یہ تمام نبیوں کی ذمہ داری ہے، تمام علماء کی ذمہ داری ہے، تمام خطباء کی ذمہ داری ہے، تمام اولیاء کی ذمہ داری ہے، تمام بڑوں کی ذمہ داری ہے، تمام خیر خواہوں کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے بولتے، بقیہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ کیوں؟ یہ اب سدھرے گا نہیں۔ کب سدھرے گا؟ اللہ جب سدھارے گا، اللہ جب سدھارے گا تب سدھرے گا، اس وقت تک یہ سدھرے گا نہیں۔ اللہ سدھارنے کا فیصلہ کرے تب سدھرے گا۔
مکے کو جا کر نہیں سدھرا، مدینے میں جا کر نہیں سدھرا، جنت البقیع میں حاضری دے کر نہیں سدھرا، جنت المعلی جا کر نہیں سدھرا، اب سدھرے گا کب؟ نہ ماں کی موت پر سدھرا، نہ باپ کی وفات پر سدھرا، آخر یہ سدھرے گا کب؟ اللہ تعالیٰ فرماتے بس سنستدرجہم، ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں، کیا کیا بکنا کی بک، کتا اڑنا کی اڑ، کہاں کہاں جانا کی جا، کتے تکبر کے باتاں کرتا کی کر، فرعون بننا تو بن، حامان بننا تو بن، نمرود بننا ہے بن، شداد بننا ہے بن، ابو جہل ابو لہب بنتا ہے بن جا، متبع شیبہ بنتا ہے بن جا، منافق بننا ہے بن جا، بن یا اللہ کب سدھروں گا میں؟ حجاج کو آخری موقع پر عبرت حاصل ہوئی، رویا، گڑ گڑایا، اپنے ناک کو خاک میں ملایا، اپنے گال کو خاک آلود کر لیا، اور یوں کہنے لگا خدا کو کم از کم اس حال پر ترس آ کر مجھے معاف کر دے، جتنی غلطی میں نے کی ہے ان تمام غلطیوں سے میں توبہ کرتا ہوں۔ اتنے قتل کیے علماء کا، اتنا قتل کیا اس نے اولیاء کا جس کی حد نہیں، اتنے علماء کو اس نے قتل کیا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ سب اللہ کی طرف سے سدھرنے کا موقع۔ یا اللہ، لوگ، مجھے افسوس ہوتا ہے، سیاست پر بڑا تبصرہ چلتا ہے، انہیں کیا بول لیا، انہیں کیا بول لیا، انہیں کیا بول رہی، انہیں کیا بول رہی، نیوز پڑھو، نیوزاں دیکھو، جنرل نالج حاصل کرو، اور لوگوں کو آ کر علماء کرام کو کیا بھائی کیا بھی معلوم نہیں دنیا میں کیا کیا ہو رہا، ٹھیک ہے تم نہ معلوم نہیں، ہاؤ کیا کرے وہ بولو، علماء کو کیا بھی معلوم نہیں، بھی تم نہ معلوم نہ دنیا میں کیا ہو رہا، فیوچر پلاننگ کیا ہو رہی، ہاں کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، وہ تو ماشاءاللہ تم نہ معلوم، کیا سدھرے وہ بولو، سب معلوم نہ جی، ہاں معلوم، کیا سدھرے وہ بولو، کتے کے دم کی طرح ہے، 10 پیسے سدھرے سو نہیں، نماز تمہاری درست ہوئی نہیں ہوئی، پھر کیا معلوم ہوگا فائدہ کیا؟ مولانا بڑا خراب زمانہ آنے والا ہے، بڑا خراب زمانہ آنے والا ہے، بڑا خراب زمانہ، بڑا خراب زمانہ کیوں آ رہا ہے؟ آپ کا دماغ کبھی کام کیا؟ ارے میں سننے نہیں سننا چاہیے، خالی باتاں جیبا میں ہاتھاں، خالی باتاں جیبا میں ہاتھاں، ایسا بات کرتی، ان کا مذاکرہ سن کو پوری دنیا بدلنے والی ہے۔ سب سے بڑا احمق اس کو کہا جاتا ہے جس کے بس میں کچھ نہیں لیکن سمجھ رہا ہے میرے بس میں بہت کچھ ہے، اس کے بس میں کچھ نہیں۔ ہمیں پورا دن بیٹھ کو دنیا کے حالات، ہندوستان کے حالات، ہندوستان کے مکاری، ہندوستان کے لیڈرز کی غداری اگر بیان کرتے رہے، ارے بھئی اس کے بعد نیکسٹ کیا کرنا پوچھو، کیا بھی نہیں بھی شیخہ منگاؤ بھی خلق جائیں گے، کتنا اچھا نتیجہ نکال لے، اس کا جی نتیجہ بھئی، یہ کیا نتیجہ، پایا منگاؤ بھائی، تبصرہ ہوا 1.5 گھنٹہ، تبصرہ ہوا نہیں صبح سے اب تک کے، نتیجہ کیا؟ ڈکارا مار لگ جاتے رہنا، نتیجہ کیا؟ لئیت ڈال لگ جاتے رہنا، نتیجہ کیا؟ اتنے بڑے بڑے باتاں کرنے والے، اذان ہو رہی نا، نمازاں پڑھے، بڑے لیڈرانہ بھی تمہیں سے بھی ذمہ دارانہ، اپنے اپنے علاقے کے، گلیوں کے، مسجدوں کے، اس وقت حالات کیوں آ رہے؟ بھئی اللہ ہم سے ناراض ہے۔ جس وقت مسلمان اتنے تھے، یہودیوں کو اللہ نے ان کے تابع دار بنا دیا،
خیبر کا فتح ہوا. خیبر کیا ہے؟ یہودیوں کا گڑھ، یہودیوں کا جٹ، یہودیوں کی شان، یہودیوں کا مرکز، یہودیوں کا مکمل طور پر ایک رؤساء کی ٹیم رہنے کی جگہ. جب خیبر فتح ہوا، فتح ہونے کے بعد آپ نے فرمایا خیبت خیبر، خیبر تباہ ہو گیا، قصہ ختم، اب دوبارہ خیبر اٹھے گا نہیں. اور سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا. کیا فرمایا؟ تم سب ہمارے تابع دار رہو گے. شرافت سے جتنا پیداوار تمہارا ہو رہا ہے 50% دارالسلطنت اسلامیہ کو بھیج دینا، 50% تمہیں لوگ استعمال کرنا، ذمہ بن کر رہو گے. منظور ہے؟ منظور ہے. صلح نامہ لکھایا آپ نے خیبر میں. جھکے نہیں کبھی مسلمان، ہمیشہ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام ہمیشہ غالب رہتا ہے، کسی کے سامنے سر جھکاتا نہیں. اسلام کی شان ہی نہیں سر جھکانا، اسلام کی شان ہی نہیں تواضع. تواضع کیا مطلب؟ دوسرے کے سامنے کر لیں گے ادمان، کر لیں گے ادمان، وہ سب کیا بھی جھک کو رہنے کا اسلام کا مزاجش نہیں. اسلام ہمیشہ اپنے ایک شان رکھتا ہے، اپنا ایک مقام رکھتا ہے. اسلام جھکنے کا نام نہیں ہے، جھکانے کا نام ہے. کیا مطلب؟ ہم صرف جھکیں گے تو اللہ کے سامنے، کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے. ہاتھ پھیلائیں گے تو اللہ کے سامنے، سب کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. اور جب یہ در پر جھکنا یہ پیشانی چھوڑ دیے، اب در در پر جھکنے والی پیشانیاں ہماری بن گئی. کہاں دیکھو ڈی ایس پی کے سامنے ہاؤ سر جھک لگ کھڑا، انہیں کھڑمد کے سامنے کر لیں گے اجمان، ہاں اجمان. یہی کوئی جی، یہی کو بھکاری کی زندگی، یہ زندگی کئی کو آئی بولو یہاں ڈھنگ سے نہ آنے کی وجہ سے آئی سو. ڈھنگ سے یہاں آ کر سجدہ کرتے اللہ تمہارے سر کو شان والا بنا دیتا، دوسرا آتا جھک مار کر تمہارے پاس. آج ہماری حالت ایسی کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی یہاں تو نہیں آئیں گے، یہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے. ایک بڑے ہمارے بنگلور کے بڑے بڑے فکر مندوں کی ایک میٹنگ میں گیا تھا. میں بھی گیا. جانے کے بعد نماز کا وقت آیا مغرب. میں نے کہا بھائی نماز پڑھ لیں گے، وقت ہو گیا. ہاں اچھا پڑھ لیں گے. پڑھنے بیٹھے تھے سو میٹنگ میں 14-15 جنے، نماز پڑھے سو 4 جنے. کیوں تمہیں سب کیا مسلمان دھڑا کیا؟ مسلمان دھڑا جی تمہارے اندر نماز کی اہمیت نہیں ہے کیا؟ تمہیں جا کو مسلمانوں کے بڑے گن گا رہے ہیں. ہمیں لوگ بلائے تو اتنے جو لوگ جڑ جاتی، اتنے لوگ غدار ہیں. تمہیں مسلمانوں کے وفادار، اللہ کا غدار مسلمان کا وفادار بن سکتا ہے کیا بھائی؟ بولو. اللہ کا غدار مسلمان کا وفادار کیسے بن سکتا ہے؟ تیرے نزدیک ایک نماز کی اہمیت نہیں ہے، وہ بھی نماز فرض. جس کے پاس نماز نہیں اس کے پاس ایمان نہیں. اتنا بڑا مقام ہے نماز کا، اور وہاں تم پیجامہ جھٹک لے کر ایک جنا تھوک لے کھڑا ہے، ایک جنا پھونک لے کھڑا ہے. نماز ختم ہو گئی، ہوگی کیا بھائی؟ اب بھائی بیٹھ جائیں گے. عشاء کی نماز میں سب بھاگ گئے، وہ 4 جنے پڑے سو. مغرب بھی وہی 4، عشاء بھی. کیا خیر کی امید کر سکتے ہیں بولو؟ اس لیے میرے عزیز بھائیوں پہلے سدھرو. سدھرنے کے بعد سدھارنے کی اجازت ہے، سو یاد رکھو ہمیشہ. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. جب تم لوگ کرتے نہیں ہو بولتے کیوں ہو؟ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑی خیانت ہے کوئی وہ بات کہے جو خود نہیں کرتا. سب سے بڑی خیانت.
پہلے کرنے والے بنو. بھئی نماز کا اہتمام، نماز پابندی سے، میں جو ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، نماز پابندی سے پڑھنے والوں ہی سے ہمیشہ خیر کی امید کی جا سکتی ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اسے کبھی خیر کی امید اس کرو نہ. ایک صاحب ابھی آئے، حضرت اخلاق کے اعتبار سے بہت اعلیٰ، کمائی کے اعتبار سے بہت افضل، خاندان کے اعتبار سے سیدہ، لیکن ذرے دینداری نہیں ہے. جمعہ نماز پڑھتی، دوسری کون سی بھی نماز نہیں پڑھتے. ان سے کیسا حضرت؟ میں بولا بے نمازی ہے. ہاں ہے. میں نے کہا ضرورت نہیں ہے، بے نمازی کے رشتے کی ضرورت کچھ نہیں. اور ہمارے لوگ ہمیں رشتہ دیکھنے جاتے نا، زندگی میں کب تک پوچھ رہے نماز پڑھتا کیا کرو کو؟ ہاں، بعد میں آپ کو پوچھتے ہو کیا حضرت انہیں گانجا مار رو، انہیں ایک نمبر کا پی بیٹھتے، ہم نہ معلومش نہیں ہوا. بعد میں آپ کو معلوم ہوا انہیں گانجا مارتا صبح کو کہ جی صورت دیکھ کے معلوم ہو رہا نا جی پرانا انہیں اسے کیا کہتے ہیں، شیشی بول کو، پرانی شیشی بول کو دکھ رہی نا، اندر کے پورے پارٹساں ڈھیلے ہو گئے ہیں، اندر کے پورے پارٹساں جھڑ رہے ہیں، انہیں کب جھڑتا وہ نہیں معلوم. اور اسے جا کر بہت کمائی ہے حضرت، ہاں ایک کمائی وہاں ایک کمائی. بعد میں معلوم ہوا حضرت کے چوتھی شادی کرتے ہیں. کتنی شادی؟ چھتری کو دیکھے تو بس سے معلوم ہو جاتا کتنا چھتری ہے گھر کو. لیکن وہ جو دیکھ کو پہچانتے نا ان کے پاس بیٹھ جانا، حضرت جی ایک صاحب اللہ کا آیا ہوں، ذرا دیکھ کو بولو برابر کا ہی نہ ہو. انہوں دیکھ کو بولتی اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. وہ اللہ کا بندہ جو اللہ والا ہوتا ہے وہ دیکھے گا کون بھائی انہوں. حضرت کیسا حضرت ان سے رشتہ کر سکتی گی؟ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ استخارہ کرو، استخارہ کرو، اللہ سے مشورہ کرو، یا اللہ فلاں سے میں رشتہ کرنے والا ہوں، کیا کر سکتا ہوں؟ دھوکے میں جا کر مت پڑو. یہ جبے کسی کی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، یہ داڑھی کسی کی سرٹیفکیٹ نہیں. کئی لوگ بے ریش ہیں لیکن اللہ سے بہت ڈرتے ہیں. کئی لوگ ریش والے ہیں لیکن بہت بڑے دھوکے باز اور دغا باز ہیں. کئی لوگوں کا لباس سنت کا نہیں ہے لیکن اللہ کا ڈر ہے. کئی لوگوں کا لباس بڑے بڑے توپا ہیں لیکن توپا مارتے رہتے ہیں. یہ ضروری نہیں ظاہری اعتبار سے ہم کسی کو اچھا کہیں وہ برا رہے، ظاہری اعتبار سے ہم کسی کو برا کہیں اور وہ اچھا بنے. یہ ایسا ہی ہوتا ہے اکثر. کوئی کسی کے ظاہر پر فیصلہ کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے. اللہ سے پوچھ لو یا اللہ یہ رشتہ میری بیٹی کے لیے دیکھ رہا ہوں، کیا یہ مناسب ہے؟ اللہ بتائے گا مناسب ہے کہ نہیں ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ارے بھائی ہم لوگ آج تک بھی نماز کیسا پڑھنا وہ سیکھے نہیں، وضو کیسا کرنا وہ نہیں سیکھے. نماز اگر وضو پابندی سے ہم لوگ کرنے والے بن جائیں، نماز اگر ڈھنگ سے پڑھنے والے بن جائیں، پھر دیکھنا صرف 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر کے دیکھو اللہ نیکسٹ الیکشن کا نتیجہ کیا نکالتا ہے. ورنہ میرے عزیز بھائیوں، ہندوستان میں مسلمان کا نام کے ساتھ جینا انتہائی مشکل ہو جائے گا. میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے اکابرین کی پیشن گوئی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. غزوہ ہند کے سلسلے میں اکابر نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا ہندوستان میں جب مسلمان غافل ہوتے 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 اتنے غافل ہو جائیں گے مساجد کو تالے پڑ جائیں گے. چنانچہ اس وقت پورے ہندوستان کے ہر ایک اسٹیٹ کا جا کر جائزہ لو، ہر اسٹیٹ میں کئی مسجدوں کو تالے پڑ گئے، کئی مسجدوں کو تالے پڑ گئے. مدارس بند کر دیے جائیں گے. چنانچہ 30 پر 4 مدرسے کرناٹک میں بند ہو گئے. کتنے؟
جو کرونا ورونا جو کچھ بھی چل رہا ہے اس میں کیا ہوگا؟ ارے بھائی چندہ نہیں ہے، چندہ نہیں ہے، چندہ نہیں ہے، چندہ نہیں ہے۔ لوگ نہ رمضان مبارک میں مدارس کی مدد کیے نہ دیگر اوقات میں۔ کیوں؟ کہ لوگ خود بیچارے پریشان ہیں، مدد کرنے والے مدد کرنے سے عاجز ہو گئے بیچارے۔ یہ لوگ خود جو لوگ زکوٰۃ دیتے تھے وہ زکوٰۃ لینے کی نوبت آ گئی۔ ایسی حالات مالی اعتبار سے خراب ہوئے کہ بڑے بڑے مدارس میں آدھی تنخواہوں پر پورا سال گزرا۔ پھر بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں دھیرے دھیرے تنخواہ کی جو سلسلہ تھا وہ سلسلہ ہی بند ہو گیا، تنخواہ کا سلسلہ ہی بند ہو گیا۔ بھائی ایک کام کرو، پڑھاتے رہیں گے، اللہ جب دے گا تب لیں گے، ٹھیک ہے بھائی، فری پڑھا رہے مدارس میں، فری۔ ایک مولانا ملے، انتقال بھی ہو گیا وہ اللہ کے بندے کا، 14 لاکھ روپے تنخواہ آنا چاہیے ایک مدرسے سے، اور مسجدہ والے چندہ لے کو بینک بیلنس ہم بھر کو پڑ۔ ایک صاحب کہنے لگے مولانا یہ مسجد میں بینک بیلنس کتنے ہیں معلوم؟ کیا کتنے ہیں گے بھائی؟ کتنا رہیں گے ذرا بولو؟ کیا 5 لاکھ روپے رہے گا؟ پورے مسجد کا خرچہ 35,000 ہے۔ بعد میں کہنے لگے نہیں حضرت، بیلنس اس مسجد کا 9 کروڑ روپے ہے۔ کتنا ہے بولو؟ ارے کتنا ہے؟ 9 کروڑ۔ مولوی صاحب کو 1,000 روپے پڑھاؤ جی کو تو ان کو پیلس شروع ہو جاتا، پیلس، مختلف قسم کی بیماریاں شروع ہو جاتی۔ تنخواہ بڑھاؤ جی، خادماں کو تکلیف شروع ہو جاتی، مختلف مقامات میں درد شروع ہو جاتا۔ ارے تمہارے باپ کا مال دے رہی کیا بھائی؟ قوم جو دے کو ہے وہ نہ دے رہی؟ ارے کوئی بھی اپنے جیب سے تو نہیں دے رہا نا۔ مساجد یہ اللہ کے مکانات ہیں، اور یہ جتنے خدام ہیں یہ اللہ کے گھر کے خادم ہیں، تمہارے گھر کے نہیں۔ اور جب اللہ کے گھر کے خدام کو تم ان کے ساتھ خیانت کرو گے، اللہ کا غیبی مار تمہارے اوپر پڑے گا۔ وہ کہاں سے پڑتا کدھر سے پڑتا نہیں معلوم۔ اس لیے یہ سب مکاریاں ختم کرو، کرمنل مائنڈز ختم، دل صاف رکھو، دماغ صاف رکھو، سوچ صاف رکھو، فکر صاف رکھو۔ صاف دل کے ساتھ کام کرو گے، اللہ کی غیبی مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ اگر کرمنل مائنڈ کے ساتھ کرو گے، کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی جوتے کھاؤ گے۔ کہاں سے بھی کھاتی جوتے، یہ تو گارنٹی ہے، لکھو رکھی ہو۔ یہ میری بات نہیں، یہ اللہ کا کلام کہتا ہے، سنستدرجہم، ہم ان کو ڈھیل دیتے رہیں گے۔ کتنا اڑنا ہے اڑ، کتنا چڑھنا ہے چڑھ، کتنا بولنا ہے بول، کتنی غداری کرنی ہے کر، کتنا تو دغا دینا ہے دے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ایسا ڈھیل دیں گے انہوں کیا سمجھیں گے؟ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دیکھے کیا بھائی، ہمیں اگر خراب رہتے تو اللہ ہم نہ ایسی صحت دیتا، بڈھے ہو تو بھی جوان دکھ رہی نا۔ ہاں فرعون بھی ایسا دکھ تھا۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے فرعون بڈھا ہو کبھی کیسا دکھتا تھا؟ ارے بولو بھائی کیسا دکھتا تھا؟ جوان، انہوں خوش گلخن، میں بڈھا ہو تو بھی جوان دکھ رہی نہیں، کیا ہاں دکھ رہی۔ فرعون کیسا دکھتا تھا؟ حامان کیسا دکھتا تھا؟ شدل کیسا دکھتا تھا؟ تم کیوں خوش ہو رہے ہو بھائی؟ یہ کوئی خوشی کی بات ہے؟ سنستدرجہم، اللہ کے طرف سے ڈھیل ہے، خوش ہونے کی بات نہیں۔ من حیث لا یعلمون، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل۔ املی لہم، ہم چھوڑتے رہیں گے۔ اور دھاگا اڑنے والا اڑ، دھاگا چھوڑنے والا چھوڑ۔ اب اڑ رہا ہے پتنگ بہت دور تک، اور جتنا اوپر جا کر پتنگ کٹتا ہے اتنا ہی دور جا کر گرتا ہے۔ کل ایک جگہ ہم لوگ سفر میں تھے، ایک صاحب بیچارے دسترخوان بچھائے، چائلہ کو دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد کمیٹی والوں سے ملی، ہاں بھائی کون بھائی تمہارے متولی صاحب؟ حضرت چالے لگائے گی ماموں ہو، انہوں سے ہمارے متولی۔ وہ بیچارے دیکھے تو ایسا نیک انسان اللہ تعالیٰ
ہمارے سب مساجد کو اسے ذمہ دار نصیب کرے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، نیک لوگوں کو، نیک جگہوں کے ذمہ دار نیک لوگ بنو۔ چھتریوں کے ذمہ دار بنے، نیک جگہ پر نیک لوگ بنے۔ بے نمازی کو، سنو بھائی اچھی طرح میری بات، مسجد کا ذمہ دار بننے کا کوئی حق نہیں۔ جاہل کو مدرسے کا ذمہ دار بننے کا کوئی حق نہیں۔ بزدل کو بہادروں کا ذمہ دار بننے کا کوئی حق نہیں۔ خود بزدل ہے، نالائق، اور وہ بہادروں کا ذمہ دار بن گیا۔ خود جاہل ہے، علماؤں کا ذمہ دار بن گیا۔ خود انگوٹھا چھاپ ہے، حفاظ کا ذمہ دار بن گیا۔ خود بے نمازی ہے، نمازیوں کا ذمہ دار بن گیا۔ یہ کوئی ترتیب ہے؟ نمازیوں کو نمازیوں کا ذمہ دار بناؤ، تب پتہ چلے گا کہ نمازیوں کو کیا پریشانی ہو رہی ہے، نمازیوں پر کیا حالات آ رہے ہیں، نمازی کیا چاہتے ہیں، نمازی کیا سوچتے ہیں۔ یہ اس وقت پتہ چلے گا جب میں نے اسی طرح فرمایا، ہمارے مسلمانوں کا ذمہ دار اس کو بناؤ جو نمازی ہو، سچا پکا مسلمان ہو، جس کا کردار صاف ہو، جو غدار نہ ہو، اور جو ہڑپ کرنے کا اب پرسوں وقف میں جوتے مارے۔ کیوں؟ ارے کمینہ، تو بڑے بڑے امانت داری کی بات کر، تجھ بڑا غدار تھا، جوتے مارے۔ ارے مارے نہیں مارے، کیوں مارے؟ خیانت کرنے میں نہ مارے؟ نوجوانوں کو اتنا تو احساس ہے کون کیا کر رہا کون نہیں کر رہا۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ ہم سدھریں گے، ہندوستان کی حکومت کو اللہ سدھار دے گا۔ ہم سدھریں گے، اللہ تعالیٰ ماحول کو سدھار دے گا۔ ہم سدھریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہندوستان کا جو مستقبل ہے وہ بہتر سے بہترین بنائے گا۔ اس لیے میں ہمیشہ ابھی چند دنوں سے میں ساتھیوں سے کہا، آپ اپنے بچوں کو اچھے بناؤ، صلاحیت مند بناؤ، اور ان کو اچھی طرح پڑھائی دو۔ اس طرف اگر ان لوگوں کے پاس وکلا ہیں، ہمارے پاس یہاں وکلا ہونی چاہیے۔ ان لوگوں کے پاس وہاں ڈاکٹر ہیں، ہمارے پاس یہاں ڈاکٹر ہونی چاہیے۔ ان کے پاس IAS IPS آفیسر ہیں، ہمارے پاس بھی یہاں IAS IPS ہونی چاہیے۔ اگر ان لوگوں کے پاس بہادر ہیں، ہمارے پاس بھی بہادر ہونی چاہیے۔ اگر ان کے پاس مال ہے، اس سے زیادہ ہمارے پاس مال ہونی چاہیے۔ اگر ان کے پاس غیرت ہے، ہمارے پاس بھی غیرت ہونی چاہیے۔ اگر ان کے پاس قانون ہے، ہمارے پاس بھی قانون دان ہونی چاہیے۔ تب جا کر انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ اس طرف اگر وہ کھڑے ہوئے ہیں، اس طرف ہم کھڑے، ورنہ کیا ہوگا؟ ان کے پاس IPS، ہمارے پاس ہوٹلوں کے پکاتیاں، باٹلاں دھونے والے، گلاساں دھونے والے، ان کے پاس پولیس ڈپارٹمنٹ، ہمارے پاس پورے آٹو ڈرائیورز۔ مجھے ابھی حال میں ایک ہمارے ساتھی کا انتقال، آٹو ڈرائیور تھے وہ، حیات بھائی، ان کا جذبہ تھا، میں نہیں پڑھا، میری اولاد کو پڑھاؤں گا۔ تینوں بچوں کو انہوں نے پروفیسر بنایا، پروفیسر۔ آج وہ تینوں بچے بڑے بڑے کالجز میں پروفیسر ہیں۔ وہ اللہ کا بندہ حیات دنیا سے جب تک تھا حیات باحیات، تب تک بچوں کو پڑھا کر ایک مقام کو پہنچایا۔ حیات ختم ہوتے ہی مقام کو پہنچا کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہم غریب ہیں، ہمارا دل تو غریب نہیں، ہمارا اللہ تو غریب نہیں، ہمارا جذبات تو غریب نہیں، ہمارا خیال تو غریب نہیں، ہمارے سوچ تو غریب نہیں۔ ہمیشہ چھوٹا کیوں سوچتے ہو بھائی؟ ہمیشہ چھوٹا کیوں سوچتے ہو؟ نصیحت کیا نصیحت ہے؟ بیٹا تو میرے بعد میرے آٹو کو تجھ پر سنبھالنا سو۔ اچھا بابا، خوش سے کیا وراثت وارث مل گیا، کیا وارث کا جی ہے، وارث چاہیے۔ ارے بھائی آپ حلال اس کے تلاش میں ہے، اللہ ہمارے مقدر میں اتنا دیا سو جتنا ہمیں پڑے، چھوڑو بس سے، اس کے اوپر فکر کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ہمارے بچوں کو تو بڑے بنا سکتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے ہندوستان میں جتنے بڑے ہیں سب گورنمنٹ اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں۔
اڑا کر دیکھو تاریخ، کیسے کیسے لوگ تکلیفاں پڑھ کو پڑے بول کو، ارے تمہارے پاس فیس نہیں ہے بننے کے واسطے، کوئی بات نہیں ہے بھائی، گورنمنٹ اسکولس میں بچے کا جذبہ آگے بڑھاتا ہے، بچے کا سوچ آگے بڑھاتا ہے، بچے کو جو ابھارتے ہیں ہم وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اکثر ہمارے بچوں کو دیکھو کیا ہی پورے بچوں کو ملا، اس میں میرے عزیز بھائی بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے 80-90% بچے ہمارے تباہ ہو گئے۔ تباہ کس نے کیا؟ ماں نے کیا، باپ نے کیا۔ اسکول کو جاتا نہیں بول تو 2 رکھو بھیجنا اسکول کو، تجھے کیا رہے کام یہاں؟ نہیں میں باسنا دھل لیتا ہوں، میں ہنڈیاں دھل لیتا ہوں، میں گلاساں دھل لیتا ہوں، کچھ 20-20 روپے روزانہ لا رہا نا۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میں جب جا رہا تھا شیواجی نگر سے، ایک بچہ پیدل جا رہا تھا، اس نے کہا حضرت میں روکا، کہاں بیٹا جا رہا؟ ہیگڑے نگر کو جا رہا ہوں۔ نہیں بھائی میں گوئند پور کو جانا، لے جا گوئند پور میں رات گیا۔ میں گزار پہ پوچھا کیا کر رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا حضرت میں گورنمنٹ اسکول میں شیواجی نگر میں پڑھ رہا ہوں۔ ہمارے والد بولے روزانہ 50 روپے رہے تو گھر کے اندر آنا سو، نہیں تو نہیں آنا۔ تو یہ بچہ اسکول پڑھنے کے بعد شیواجی نگر میں گجری کی دکان میں صفائی کے لیے اور کپڑے وغیرہ گھڑی کر کے رکھنے کے لیے روزانہ پیدل جاتا ہے، اور وہاں سے کام کرنے کے بعد 50 روپے لیتا ہے۔ بس میں آنے کے لیے 20 روپے خرچ ہوتے ہیں، تو ان 20 روپے بچانے کے لیے شیواجی نگر سے ہیگڑے نگر پیدل چلتا ہے۔ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو، بچوں کو ایسا ظلم کرتے ہوئے اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ میں اسی لیے محلے کے ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں، اور ہمارے معزز محترم کمیٹی والوں سے بھی، ارے بھائی تم لوگ کمیٹی کو تو خالی مسجد کی کمیٹی نہیں، کمیٹی بولے تو پورے محلے کا خیال رکھنے کس کمیٹی ہے سو، ہمارے کمیٹی کے ساتھ کیا کرنا، گشت کرو، محلے کا جائزہ لو، بچوں کا سینسس کرو، یہ بچہ کیا کر رہا، اس کا بچہ کیا کر رہا، اس کا بچہ کیا کر رہا، پوچھو تو وہ بتائیں گے کہ بھئی یہ بچہ، بھئی ان کے 4 بچے ہیں، 2 جنے اسکول کو جا رہی، 2 جنے کام کو جا رہی، کہیں تو بھی کام کو جا رہی، کیا قصہ؟ ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ، ہمارا محلہ تمام محلوں کے لیے نمونہ بنے گا، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اس لیے ہمارے دیکھو ہمیں کیا تھے کیا نہیں تھے، ہمارے لوگوں کو آئی ڈی کارڈ پڑھنے بھی نہیں آتا، آدھار کارڈ میں ایک ایڈریس سے ایک نام، آئی ڈی کارڈ میں ایک نام، دونوں ناموں کو کیا بھی تعلق خوش نہیں ویسا نام، ارے بھئی خواجہ کو بی ڈالو باجا، آئی ڈی کارڈ میں خواجہ، آدھار کارڈ میں باجا، ایسے نامہ ہے سو، اور کیوں؟ ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا، لکھنا بھی نہیں آتا، بیچارے مزدور لوگ ہیں، دکانوں میں کام کرتے ہیں، اور یہ لوگ جا کر کسی سے بتاتے بھی نہیں، بھائی صاحب یہ دیکھیے میرا یہ کارڈ آدھار کارڈ ہے، یہ آئی ڈی کارڈ ہے، کیا یہ چلتا ہے کیا؟ ایسے اسپیلنگ مسٹیکس ہو کر، سنو بے غور سے، آج 60% ووٹنگ ہمارے ختم ہو گئے، 60% ووٹنگ ختم ہو گئے۔ ہم لوگ یہاں اتنے ہیں نہیں، ہندوستان کے لسٹ میں اتنے نہیں ہیں، ہم کتنے ہیں؟ 40%، اتنے 600، وہ پلر کے اس طرف کے لوگ لسٹ میں ہی سو، یہ پورے لوگ لسٹ میں نہیں ہیں، یہ پلر کے اس طرف کے لوگ لسٹ میں ہی، یہ پورے لوگ لسٹ میں نہیں ہیں۔ کیوں؟ ہمارے پاس ووٹنگ کا حق نہیں، 12 ہیں تو 6 ووٹنگ، 14 ہیں 4 ووٹنگ، 10 کیا ہوئے بھائی؟ 10 کے اسپیلنگ مسٹیک کا ووٹنگ ختم ہو گیا۔ آنے سے پہلے آج میں ساتھیوں کو پرسوں میں گیا تھا گدک کے پاس، ایک سمیر نامی نوجوان کو غنڈوں نے قتل کر دیا، اس کے گھر گئے تھے ہم لوگ، بات کرتے میں نے ساتھیوں سے کہا تم لوگ آج اپنے بچوں کو
اگر ہوشیار نہیں بناؤ گے، پڑھے لکھے نہیں بناؤ گے اور خود ہوشیار نہیں بنو گے، مستقبل میں ہمارا ہوتے ہوئے نہیں ہونے کے برابر ہم ہو جائیں گے۔ سب کیا بولیں گے؟ لاؤ بھائی آدھار کارڈ نہیں ہے، آئی ڈی کارڈ لاؤ بھائی نہیں ہے، لوگ باہر سے آئے سے اٹھا کو ڈھک لو جی ان کو۔ ماں ایک طرف، باپ ایک طرف، اولاد ایک طرف، اللہ ہم میں سے سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے بھائیوں سب فکر کریں گے انشاءاللہ، عربے کرو گے۔ جو باتیں میں نے آپ حضرات سے کہی یہ ہمارے مستقبل کے اعتبار سے کچھ اطلاعات ہیں، انشاءاللہ اور بھی بہت ساری باتیں جس کی طرف ہم لوگوں کو توجہ دینی ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں مذاکرہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔